قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کی سب سے بنیادی چیز کا، سب سے بنیادی رکن کا تذکرہ کیا ہے، اور یقیناً دین اسلام کی سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی انسان کا آخرت کے اعتبار سے سودمند ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ جیسے ہی اس کا ترجمہ کوئی بھی شخص پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو فوراً ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان والے ہیں تو پھر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ چنانچہ کئی مفہوم مفسرین نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آمنو کے اندر کہ اے ایمان والو، اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جس میں منافقین بھی شامل ہیں کہ ان کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ایمان کی حقیقت ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خاص طور پر خطاب ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، اخلاص کے ساتھ حقیقت میں ایمان لاؤ۔ آخرت میں صرف دعویٰ کام نہیں آتا بلکہ حقیقت کام آتی ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کے بیتوں کو جانتے ہیں، اس مالک سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم دل سے ایمان لاؤ گے تو عند اللہ معتبر ہوگا، اگر دل سے ایمان نہیں لاتے تو اللہ کے ہاں یہ معتبر نہیں ہے۔ دنیا میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس وقت عالم ارواح میں ہماری روحوں کو پیدا کیا تو ان سب سے عہد لیا تھا۔ اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں کہ سارے کے سارے اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک کی ارواح وہاں جمع تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو یا ایمان نہیں لاتے؟ قالوا بلا، تو ان سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایمان نہ لانے کی بلا کیا وجہ ہو سکتی ہے، ہم ضرور آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، جیسے تم عہد الست کے موقع پر عالم ارواح میں مجھ پر ایمان لا چکے ہو، اب اس مادی دنیا میں بھی مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تمہارا ایمان معتبر ہو سکے، تمہارے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے بہت ساری احادیث کی روشنی میں کہ تمام مسلمان اس میں مخاطب ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہم سے بسا اوقات ایسی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں جس سے ایمان میں خلل پڑ جاتا ہے، ایمان میں نقص آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے ایمان پر قائم رہو، اپنے ایمان میں تجدید کرتے رہا کرو۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اس سے مطمئن نہ ہو جایا کرو، بلکہ اس کی فکر رکھنا یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو بقول لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ کے ذریعے
محمد الرسول اللہ کے پہلے کلمے کے ذریعے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ بسا اوقات انسان سے ایسی بات ہو جاتی ہے، ایسا کام ہو جاتا ہے، کفر کی بات، شرک کی بات، الہاد کی بات ہو جاتی ہے جس سے ایمان میں خلل پڑ جاتا ہے، تو ہمیں باقاعدہ مستقل حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ چنانچہ ایمان کی تجدید کی آسان شکل یہ ہے کہ ایک تسبیح آدمی صبح اور ایک تسبیح شام اپنے معمولات میں مستقل طور پر شامل کر لے۔ پہلے کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا پڑھ لے تو اس کی اپنی برکات ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک دفعہ پورا پڑھ کے اس کے بعد صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، درمیان میں وقتاً فوقتاً محمد الرسول اللہ کو بھی ساتھ شامل کرتا رہے، تو یوں ایک تسبیح صبح پڑھ لیا کرے، ایک تسبیح شام پڑھ لیا کرے، تو اس سے ایمان میں تجدید ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہ یہ ہمارے تجدید ایمان کا سبب ہے اور ایمان میں خلل کو ختم کرنے کا، نقص کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو افضل الذکر قرار دیا ہے کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ تو سب سے افضل ذکر بھی ہے اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تجدید ایمان ہو جاتا ہے۔ ایک تسبیح صبح اور ایک شام پڑھنے میں کوئی خاص وقت صرف نہیں ہوتا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص غیر اللہ کی قسم اٹھا لے، غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے، قسم ہمیشہ اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے غیر کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کی قسم اٹھاتا ہوں، اور ہمارے ہاں رائج ہے میں تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں، میں فلاں کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ ساری غیر اللہ کی قسمیں ہیں۔ تو غیر اللہ کے ناموں کی قسمیں کھا لو تو فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانے سے جو ایمان میں خلل اور نقص واقع ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ سے اس کی تجدید ہو جائے گی اور وہ نقص ختم ہو جائے گا۔ تو اس بات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے عام طور پر غفلت سے اور نہ سمجھی سے ہم ایسی کر بیٹھتے ہیں جو ایمان کو متاثر کرتی ہیں۔ تو جب ایسی باتیں ہم سے ہو جاتی ہیں تو پھر تجدید ایمان ہماری ذمہ داری ہے، تو اسی کا ہمیں یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تو اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے رہا کرو، بلکہ اپنے ایمان کی دیکھ پڑتال کرتے رہا کرو اور تجدید ایمان بھی کرتے رہا کرو۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آگے پھر لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ باللہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ تو سبھی انسان سوائے دہریہ قسم کے کچھ لوگوں کے جو گنے چنے لوگ ہیں، باقی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سبھی مانتے ہیں۔ مسئلہ صرف واقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں، کہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی صفات کو نہیں مانتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب شروع میں نماز شروع کرتے ہیں بچے کو پڑھانی، تو اس میں ایک ایمان مجمل مختصر ایمان کی ایک دعا پڑھائی جاتی ہے، اور ایک ایمان مفصل اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے، وہ دعا پڑھائی جاتی ہے۔ تو جو ایمان مجمل ہے اس میں یہی ہے کہ آمنت باللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، کہ اللہ کی ذات اور اس کی تمام صفات کے سماعت، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان لاتا ہوں اور اس کی ساری کی ساری صفات پر، اس کے سارے اسماء پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو بِأَسْمَائِهِ، کہ اللہ پر ایمان صرف اللہ کی ذات پر ایمان معتبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے سارے ناموں اور جتنے بھی نام ہیں یہ در حقیقت سارے کے سارے اللہ کی صفات ہیں، جیسے الرحمن
اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے الرحیم، الرزاق، الخالق، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں، اور اللہ کے صفاتی نام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف شعبے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ تنہا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفات پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، جو در حقیقت اللہ کے اختیارات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کو اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اگر صفات کو نہ مانا جائے تب بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لاؤ، اور پھر آگے ایمان کی بہت ساری جزیات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی جزی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اور اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے ہمیں حکم یہ ہے کہ صرف اللہ پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دے رکھا ہے کہ اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، تمہارے ایمان کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرے، تو فوراً کہہ دیا کرو آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ تو جب آپ کہہ دو گے کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس کے لیے وسوسے کا دروازہ اور ایمان میں خلل ڈالنے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ پر ایمان لائے کے اندر اللہ کی ذات اور صفات سبھی کچھ شامل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر کچھ مزید باتیں عرض کر کے پھر آگے جو باقی ایمان کی جزیات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔